العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں جس قدر ہو درود پڑھو، محبوبو پاؤ کے جنت میں گھر درود پڑھو۔ خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو۔ رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے جو ان کے نام پہ 8 پہر درود پڑھو۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محب پاؤ گے جنت میں گر درود پڑھو، محب پاؤ گے جنت میں گر درود پڑھو۔ خدا تو بھیجے ہے سو وسلموں کا خطاب، خدا تو بھیجے ہے سو وسلموں کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت اسی یعنی معراج کی رات نازل ہوئی،
یعنی اس قول کے مطابق یہ پیاری پیاری آیت شب معراج کا تحفہ ہے. لہذا آج کی رات بالخصوص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی یہ رات ہے. نیت کریں، ہو سکے تو یہ نیت کر لیں کہ آج کی رات 2700 بار درود شریف پڑھوں گا، کم از کم و بیش، کم ایک سے زیادہ پڑھیں مکہ مدینہ. لیکن جیسے کہ اجتماع ختم ہوگا کوئی 1-1:30 بجے کے آس پاس انشاءاللہ لنگر وغیرہ کی ترکیب ہو جائے گی، لنگر معراج کی. تو پھر رات کافی طویل ہے، اگر پڑھتے رہیں گے درود تو ہو سکتا ہے کہ یہ رات میں 2700 کی نیت کریں. ورنہ جتنے ہو سکے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ خوب خوب دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شامل رہیں. بنیادی نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر محفل معراج میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. آج 27 رجب شریف 1445 سنہ ہجری ہے. آج کی رات شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کی رات ہے. آج معراج کی رات ہے. ہم کیوں جمع ہوئے؟ ہم جشن کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ جشن معراج. خوشی مناتے ہیں. کیوں نہ منائیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یعنی یہ جو دیدار ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا اللہ پاک کا، یہ دیدار ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسی نعمت ہے کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کی، مگر دیکھنے کی سعادت تو ان کو بھی نہ ملی. مگر دیکھنے کی سعادت کسے ملی؟ کس نے دیکھا؟ ہمارے نبی نے. دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول و رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. آج کی رات بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی رات ہے. آج امامت انبیاء کی رات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی. یہ بڑی شان کی بات ہے. یہ سب شان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ شان کی رات، یعنی شان کی بیان کی رات ہے، عظمت بیان کرنے کی رات ہے کہ آپ ام ہانی کے یہاں آرام فرما ہیں. چھت کھلتی ہے، جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ پاک کا پیغام سناتے ہیں، اللہ پاک کا پیغام بتاتے ہیں کہ بس تبارک اللہ شان تیری، ہائے ہائے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. معراج کا مزدہ سناتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق جو جنت سے لایا گیا تھا اس پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے. مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک یہ سفر ہوتا ہے. بڑا طویل سفر ہے. ایک قول کے مطابق 30 دنوں کا سفر ہے. 1 ماہ کی مسافت ہے. 1 ماہ کی مسافت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسجد اقصیٰ کی طرف جب پہنچتے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں. اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. یہ شان موسیٰ علیہ السلام کی، پیارے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. تو آج تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی رات ہے. تو ہم جمع ہوئے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں
اس پیارے مصطفیٰ معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا کہ جنہیں اللہ پاک نے یہ رتبہ یا مقام عطا کیا کہ میرے آقا نے معراج کی رات اللہ پاک کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور عبد کہہ کر سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہہ کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ ایک اشکال ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جناب خواب میں معراج بھی نہیں۔ عبد کا لفظ قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، اور اس نے باقاعدہ سمجھ کے پڑھا ہے، وہ علم والا ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ قرآن کریم میں جب عبد کا بیان ہے تو وہ روح و جسم کے ساتھ آتا ہے۔ جب عبد کا ذکر آتا ہے تو روح اور جسم کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ پاک نے عبد فرما کر یہ بات ہی واضح فرما دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی۔ تو یہ خواب کی بات نہیں تھی کہ خواب کی بات پر اتنا واویلا نہ ہوتا، کفار کو اتنی باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا۔ خواب میں تو آپ ہی کل پتہ نہیں کہاں ہو کر آ گئے ہوگئے، کہ اللہ صبح اٹھتا کہتے میں یہاں ہو کر آ گیا ہوں، بلکہ یوں کہتے یار صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، کہاں کا گھوم کر آ گیا۔ تو خواب کی بات پر اتنا تھا تھوڑی کو بات کی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو جانا، پھر سبحان اللہ کہہ کر بیان ہونا کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ بڑا واضح بیان ہے کہ یہ مقام و مرتبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یہ خواب کی بات نہ تھی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم روح کے ساتھ، بدن مبارک کے ساتھ، رات کے مختصر سے وقت کے اندر، مختصر سے دورانیے کے اندر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے پھر لا مکان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو علماء فرماتے کہ بستر جو گرم تھا تو گرم تھا، کنڈی جو ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی رات ہے۔ آج امتیوں کے لیے خوشی کی رات ہے، آج امتیوں کے لیے جشن کی رات ہے، آج امتیوں کے لیے بڑی کرم کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی گلیوں میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ پیارے آقا کی گلیوں میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رغبتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری سایہ دعا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آج وہ رات ہے کہ مسجد اقصیٰ کو زیارت مصطفیٰ کی معراج نصیب ہوئی۔
آج وہ رات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیدار مصطفیٰ کا شوق رکھتے تھے، آج ان کے لیے زیارت مصطفیٰ کی رات ہے۔ ساتوں آسمانوں، وہاں کے فرشتوں، جنت و جنت کی تمام نعمتوں، وہاں کی حوروں، بلکہ حق تو یہ کہ عرش اعظم کے لیے بھی معراج کی رات ہے۔ جی ہاں، یہ عرش اعظم ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی حسرت تھی۔ آج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے اور عرش اعظم کی حسرت کو بھی پورا کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ، یہ پیارے اسلامی بھائیوں بڑی برکتوں والی رات ہے۔ مرحبا مرحبا صاحب معراج، مرحبا مرحبا صاحب معراج، لطف حق ہو گیا صاحب معراج، تم کو معراج کا صاحب معراج، ہو مبارک شاہ صاحب معراج، رحمت کبریا صاحب معراج، شاہ ہر دو سرا، صاحب معراج، تم کو معراج کا صاحب معراج، حق سے مزدہ ملا، صاحب معراج، ہو مبارک شاہ صاحب معراج، یا شفیع الورا، صاحب معراج، یا شفیع الورا، صاحب معراج، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جشن معراج منانے کے لیے آئے ہوئے عاشقان رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کئی واقعات کا مجموعہ ہے۔ ہم آج انشاءاللہ اس واقعہ معراج سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اس میں کئی ایک معجزات ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا۔ سفر معراج پورا ایک نصاب زندگی بھی ہے۔ انشاءاللہ بیان اول تاخیر سنیں گے تو بہت کچھ اس میں ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا کہ یہ جو پورا جو سفر ہوا معراج کا، اس میں ہے کیا 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 حکمتیں، کیا کیا نصیحتیں، کیا کیا سیکھنے کی باتیں ہیں۔ آج اللہ پاک کی رحمت سے ہم اس رات کی برکتیں دیتے ہوئے یہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس پورے بیان کو آپ توجہ سے سنیں گے تو اس میں موجود کئی اسباق ہیں، کئی سبق ہیں، کئی لیسن ہیں جو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ معراج شریف کی روایت میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے اور مسجد اقصی پہنچے۔ یہاں آپ کی شان عالی کے اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ چنانچہ مسجد اقصی پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی، انبیاء کرام علیہ السلام نے صفیں بنا لی۔ اب انتظار ہو رہا تھا کہ امامت کے مصلی پر کون آئے۔ صفیں بنی ہوئی ہیں، اذان ہو چکی ہے، اب امامت کے مصلی پر کون آئے۔ آج وہ کون ہے جو انبیاء کرام کی امامت فرمائیں گے؟ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی کی طرف بڑھا دیا، اور میرے آقا نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ بڑا خوبصورت عادت کا شعر ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں اور معنی اول و آخر۔ عیاں کہتے ہیں ظاہر کرنا، یعنی کہ یہ راز جو کھولا گیا، جو مسجد اقصی میں امامت ہوئی اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اس میں راز کیا تھا؟ راز یہ تھا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں اور معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبردست شان بیان ہوئی ہے کہ یہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہ آخر بھی ہیں اول بھی ہیں۔ تو یہ شان پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان ہوئی۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔
سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے بڑے لیکن آقا منصب جدا ہے۔ کوئی امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ توئی قصہ مختصر، بس ختم۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں پاکیزہ شراب تھی۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا، دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ کتنی بڑی اللہ پاک کی ہم پر کرم نوازی ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کس قدر یہ احسان ہو گیا، کس قدر کرم ہو گیا، اور کس قدر یہ برکت نصیب ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا، اور اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ زبردست کرم فرمایا۔ اور یہ مطلب یوں سمجھے کہ اگر وہ پیالہ قبول فرما لیتے پاکیزہ شراب کا پیالہ تو امت گمراہ ہو جاتی، مگر ہم گناہ گاروں کو رحمتوں والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے جو امتی بنایا، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک کرم فرمایا، دودھ کا پیالہ قبول فرما کر ہمیں گمراہی سے بچا لیا۔ کمال ہو گیا۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا۔ اتنے ہم پر کرم نوازیاں، اتنے ہم پر احسان ہیں، اتنی ہم پر مہربانیاں ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرا چیرہ تو ہم پر ہی کرم۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ غم، عطار اسی امید پہ غم، دن اپنے گزارے جاتے ہیں، عطار اسی امید پہ غم، دن اپنے گزارے
جا حشر تو پھر حشر ہے نا، اور حشر میں تو بس عزیز علیہ ما عنتم کے جلوے ہوں گے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے نا، اس سورہ پاک کی آخر میں یہ ارشاد ہوتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا یعنی امت کو ہمیں کہا جا رہا ہے تمہارا مشقت نے پڑنا ان پر یعنی مصطفیٰ کریم پر گراں گزرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم کے جلوے قیامت کے دن امت دیکھے گی، اہل محشر دیکھے گا کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ تو قیامت تو پھر قیامت معراج کی شب تو یاد رکھا، ایسا عظیم الشان دلہا بنا کر لے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، براق لایا گیا، سجاوٹ کی گئی، زمین اور آسمان سجائے گئے، جنت سجائی گئی، یہ سارا احتشام، سارا انتظام، یہ عالی شان، یہ ذیشان انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ اور یہ پورا معراج کا جو واقعہ ہوا، جب اس رات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص یہ رات تھی، کرم کی رات تھی، نوازشوں کی رات تھی، معجزے کی رات تھی، اتنے بڑے انعام اور اکرام کی رات تھی، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات ہمیں نہ بھولے تو پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جینا تم ہو ستمکارو سیاکارو خطاکارو جفاکارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، صدقے جاؤں میں، صدقے جاؤں میں، صدقے سارے مل کے بولو، مدنی چینل پر بھی جو ہیں سب مل کر بولیں، میں صدقے جاؤں میں، صدقے جاؤں میں، صدقے جاؤں مجھ کمزور کے صدقے جاؤ مجھ کمزور کے نامو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان میں عرض کیا کہ آج ہم معراج کے واقعے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں ایک فطرت کا ذکر ہوا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنما فرمایا، نیچر۔ تو یہ ہے کیا فطرت کیا ہے؟ اچھا یہ اس پر کیسے قائم رہنا ہے، فطرت پر قائم رہنے کی اہمیت کیا ہے، یہ باقاعدہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے بھی سورہ روم میں فطرت کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام کو بیان کیا گیا ہے۔ کس کو؟ دین اسلام کو بیان کیا گیا، یہ یاد رکھیے گا۔
یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں فطرت یعنی دین اسلام کی پیروی کرو، بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم سورہ روم کو پڑھیں گے، سورہ روم کی آیت نمبر 30، اس کی میں آپ کو تفسیر کے طور پر یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ مزید فطرت کو سمجھنے کے لیے انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت دین اسلام، ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو بھی آپ نے سنا، یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد اصلی اور پیدائشی حالت، یعنی ہر انسان ایمان یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ہوش سنبھالنے کے بعد جیسا اپنے ماں باپ اور ساتھیوں کو دیکھتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، حدیث پاک کی جو تعلیمات ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارے خالق، ہمارے بنانے والے رب نے ہمیں جس طرح بنایا ہے، ہماری تخلیق فرمائی ہے، یہ دین، ایمان، توحید، یہ سب کچھ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ فطرت سے ہٹ کر چلنے کی کوشش، یہ بڑا مشہور پڑھے لکھے لوگ، عام آدمی اس بات کو سمجھ لیتا ہے، کدھر یار نیچر سے ہٹو گے تو تباہ ہو جائے گا۔ نیچر، دین اسلام، ایمان و توحید، یہ سب نیچر کا حصہ ہیں، ہم پیدا ہی نیچر پہ کیے گئے۔ تو جو نیچر پہ رہے گا وہ بھٹکنے سے بچے گا، وہ گمراہیت سے بچے گا۔ اور ہمیں اللہ پاک نے جو بنایا ہے تو چیزیں ہماری اس طرح تخلیق بھی فرمائی گئی ہیں۔ تو جو نیچر پر رہے گا وہ کامیاب ہے، جو نیچر سے ہٹے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک موضوع، مزید ایک ٹاپک کی طرف لے کے جاؤں گا، اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے، اور یہ آج کے دور کا میں اگر میں کہوں کہ برننگ ایشو ہے، بالکل سلگتا ہوا موضوع ہے اور ہاٹ ٹاپک ہے، بہت ریلیونٹ گفتگو میں اس وقت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جو میں اس وقت کہنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں میں اہل بیت پاک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے واقعہ بیان کروں گا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو آپ سنیے گا کہ واقعے میں ملتا کیا، فطرت اور نیچر کو اس انداز پر بھی سمجھایا گیا ہے کہ دین، ایمان، توحید، یہ سب کچھ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ دین، ایمان، توحید سب کچھ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اب اس واقعے کی طرف غور کریں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہریہ، ایتھیسٹ، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور ایتھیزم یہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، خدا کا انکار کرنا، خدا کے وجود کا انکار کرنا۔ اس لیے ہمیشہ ہم ایک نعرہ اپنی قوم کو اور اپنے اسلامی بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک نعرہ، ایک لیسن بتاتے ہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک توفیق دے کہ یہ بات جو میں نے اس وقت بیان کی ہے، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ ہماری کالجز، ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہماری اسکولوں کے اندر، آل اوور دا ورلڈ، ہماری کیریکولم کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر اگر یہ ورڈنگ آ جائے کہ مسلمان کے بچے کو یہ بات شروع سے سکھا اور بتا دی جائے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ تو یہ ایتھیزم جو ہے نا، یہ جو دہریت ہے، اس کی
اس کا یہ مطلب یہ سمجھے کہ اس کا جواب ہے، یہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اور بھی کئی باطل عقیدے جن میں اس کا جواب موجود ہے جو میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہم نعرہ لگاتے نا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، یہ بھی باقاعدہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور یہ باطل عقیدے کا رد ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں مانتا، جیسے قادیانی ہے نہیں مانتے. تو یہ ایک ہمارا یہ اعلان، ہمارا یہ نعرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ بات بتانا ہے کہ اے غلاموں یاد رکھ لو سب کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. اسی طرح اس پرفتن دور میں یہ بات آج ہمارے بچے کے کانوں میں ہو. آج یہ پاکستان میں اس طرح کے دیگر ممالک میں آپ کو اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آتا، لیکن آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھا جائے، اسپیشلی جو ورلڈلی ایجوکیشن سسٹم جو ایکٹیویٹ ہے اس کی اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا ایشو ہے جس کی طرف میں آج یہ بیان کر رہا ہوں معراج کی رات. ایتھیزم، کہ جو اللہ پاک کے وجود کا انکار کرتا تھا، ایسا ایک بحیرہ. یہ آیا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ بولا جی ہاں کیا ہے. فرمایا کیا کبھی سمندر میں کوئی خوفناک حادثہ بھی ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. فرمایا اس کی تفصیل بتاؤ، ڈیٹیل بتاؤ کیا حادثہ ہوا. تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ ایک روز مطلب سمندری سفر تھا، سی جرنی. خوفناک طوفان آیا، یعنی طوفانی ہوائیں چلی خوفناک، جس کے نتیجے میں جو کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی، اور جو کشتی چلانے والا تھا اس کو ملاح بھی کہتے ہیں، شپ مین جو کشتی چلانے والا تھا وہ بھی ڈوب کر مر گیا. میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑ لیا، میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑ لیا اور سمندر کی طوفانی موجوں پر سفر کرنے لگا. اب تختے کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، مطلب پکڑ کے رکھا ہے، تختے کے اوپر میں تیرتا ہوا، موجیں تو بڑی تھی. اب ہوا یہ کہ میرے ہاتھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا. اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا کہ آخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے پر پھینک دیا اور میری جان بچ گئی. تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. یہ سن کر سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم سمندر میں اترے تمہیں کشتی اور جو کشتی چلانے والا تھا پر اعتماد تھا کہ اس کشتی کی بدولت میں سمندر پار کر لوں گا. پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں کشتی کے ایک تختے پر بھروسہ ہو گیا کہ اس کو پکڑ کے رکھا ہے، اب میں کنارہ پکڑ لوں گا، اس کے سہارے میں منزل پا لوں گا اور اس مصیبت سے بچ جاؤں گا. پھر جب تمہارے ہاتھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا اور تم بالکل بے سہارا ہیلپ لیس ہو گئے، کچھ بھی تمہارے پاس نہ رہا، کیا اس وقت بھی تمہیں بچ جانے کی کوئی امید تھی؟ نہ کشتی ہے نہ تختہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کی موجیں. کیا اس وقت تمہیں بچنے کی کوئی امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے امید تو تھی. سید امام جعفر صادق علیہ رحمٰن نے فرمایا اس وقت تو کوئی سہارا موجود نہیں تھا. اس وقت کس پر اعتماد تھا، کس پر بھروسہ تھا کہ تم بچنے کی امید لگا رہے تھے؟ اب وہ شخص خاموش ہو گیا، جواب ہی نہیں تھا. امید تو تھی کہ بچ جاؤں گا، نہ کشتی ہے نہ تختہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کس پر تم امید لگا کے بیٹھے تھے کہ میں بچ جاؤں گا؟ وہ کیا ہے جو تمہیں بچائے گا؟ وہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ اب وہ شخص جب خاموش ہو گیا تو سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس خوفناک حالت میں بھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ایک امید بندھی ہوئی تھی، جس ہستی پر تو بھروسہ تھا، تجھے بھروسہ تھا، اسی کو خدا کہتے ہیں. اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا. آپ کی یہ حکمت بری بات سن کر وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. غرض
ایمان، دین، توحید، یہ سب باتیں ہماری فطرت کا حصہ ہیں. اب اگر کوئی دین سے منہ پھیرتا ہے، دین اسلام کے بجائے اپنی ناقص عقل کے پیچھے چلتا ہے، انسانی دماغ کے ایجاد کیے ہوئے نظریات کی بات کرتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں انوینٹڈ آئیڈیاز، یہ بڑا پرابلم ہے اس وقت. مادر پدر آزادی کے نعرے لگاتا ہے، آزاد خیال یعنی منفی قسم کی جو آزاد خیالیت، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو لبرلزم کی بات کرتا ہے. یعنی اس طرح جاتا ہے کہ وہ شخص اپنی فطرت کو بھول رہا ہے، آزاد خیال بنتا ہے تو وہ شخص اپنی فطرت کو بھول رہا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیے کہ ایک ہوتا ہے جسمانی مسق یعنی شکل کا بگڑنا، اور ایک روحانی مسق یعنی روح کا بگڑ جانا. جو بندہ اپنی فطرت کو بھول کر ایمان اور دین اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اصل میں اپنی روح کو بگاڑ رہا ہوتا ہے، نیچر سے، فطرت سے ہٹ رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میں نے بات کی ہے، جو موضوع بھی تھوڑا سا میں نے لیا، یہ آج معراج کی رات، یہ جتنے بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ ویسے تعداد ہے جس کے بچے اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں، یہاں بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بھی، ویسٹرن ورلڈ میں اسپیشلی یہ ایشوز ہیں. اچھا، اب پیرنٹس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ کریکولم ہے کیا، نصاب ہے کیا، کتابوں میں لکھا کیا ہے. بیٹا تیاری کر لی امتحان کی؟ جی تیاری کر لی. پاس ہو کر آنا؟ جی پاس ہو کر آؤں گا. یاد کر لینا؟ جی یاد کر لوں گا. رٹا لگانا کچھ بھی ہے، فیل نہیں ہونا، فیل نہیں ہونا، فیل نہیں ہونا. یہ بچے کو پوچھو تو صحیح، بیٹا تو پڑھ کیا رہا ہے؟ تجھے مختلف سبجیکٹ کے نام پر پڑھا کیا رہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتا. تیرا باپ ہوں میں، تیری ماں ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں تمہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. یہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، پلیز آنکھیں کھولیں. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی اس وقت ماں باپ کو بچے کو نمازی بنانے کا ٹینشن نہیں ہے، پڑھانے کا ٹینشن ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں داخلے کا ٹینشن ہے. یہ بات آپ یاد کر لیں. یعنی بچہ پیدا ہوا ہے، 2.5-3 سال کا بچہ ہو گیا، اس کی پرورش کس طرح ہوگی اس کے تعلق سے اتنا غور و فکر نہیں کیا جائے گا. 2.5 سال 3 سال کا جب بچہ ہوگا تو گھر میں جو ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اب اس کی عمر 2.5 سال ہو گئی، 3 سال ہو گئی، 2.25 سال ہو گئی، اب اس بچی کو کون سی اسکول میں داخل کرانا ہے، اس بچے کو کون سی اسکول میں داخل کرانا ہے. رائٹ رانگ یہی ہے. ہم لوگ ایک سوچ ہے اب اس کو اسکول میں بھیجنا. حالانکہ دنیا بھر میں اس وقت ایجوکیشن کا ماڈل چینج ہو رہا ہے. یہاں تک ماڈل چینج ہوا ہے کہ 6 سال 7 سال کی عمر تک پیرنٹس کو باقاعدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اسکول نہ بھیجو، 5 سے 6 سال بچہ تمہارے پاس رہے. مگر یہاں تو ہے نا کہ ابھی 2.5-3 سال ہو گئے، کتنا پالیں. صبح اٹھتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، سوتا نہیں ہے، سوتا ہے تو سوتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے. بچے سنبھالنے مشکل ہو گئے، ڈال دو اسکول میں. ارے جو گھر کے قریب ہے ڈال دو بھائی، جو گھر کے قریب ہے ڈال دو. ارے گھر کے قریب کیا ہے دیکھو تو صحیح. بچہ کس کو پالنے دے رہے ہو دو تو دیکھو تو صحیح. کون سی کتاب پڑھے گا، کیا نصاب پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا، کتنا پڑھائے گا، دیکھو تو صحیح. میں آج اس معراج کی رات جو فطرت پر بیان آپ نے سنا ہے، اور جو ہمیں معراج کی رات سبق ملا ہے، اور ہمیں فطرت پر رہنا ہے، نیچر پر رہنا ہے، دین، ایمان، توحید، اسلام کی ان بنیادی باتوں پر قائم رہنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اور ہماری اولاد کی تربیت فطرت کے مطابق ہونی چاہیے، دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اور آج یہ بھول گئی امت. آج اسکول کے نام پر، کالج یونیورسٹی کے نام پر، اسکول دعوت اسلامی کے بھی ہیں، کالج دعوت اسلامی کا بھی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو رہی ہے دعوت اسلامی کی اسلام آباد کے اندر، جس کا اعلان اب 31 دسمبر کو سن چکے ہیں. سب کچھ ہونے والا ہے. تو ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف نہیں جا رہی، مگر ان تمام تر پہلو کو پیش نظر رکھ کر دعوت اسلامی اپنے ایجوکیشن ماڈل کو ڈیزائن کرتی ہے.
تاکہ ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک ایک جو تعلیم کا نظام چلے. یہ بات مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کے بغیر ماں باپ تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھانا ہے، پڑھیں گے، دین اور دنیا دونوں ایک صلاحیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے جو شریعت و دین ہمیں جس کی اجازت دیتی ہے. لیکن میں تو اوورال بات کر رہا ہوں، سب کے سب تو دارالمدینہ میں داخلہ نہیں نہ لے لیں گے. چلو دارالمدینہ کو ایک فوکس کر کے ایک کلوز آئی کے ساتھ اس کے کیریکولم کو، اس کے نصاب کو دیکھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ کنز المدارس و دعوت اسلامی کا درس نظامی کے جو ادارے کا جو ہمارا بورڈ ہے، آپ اس کا نصاب تو دیکھیں. اور انشاءاللہ عن قریب ایک نیا ماڈل ہم غزالی کے نام پر، غزالی تھاٹ کے نام پر ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر. آپ اس کا ایجوکیشن ماڈل تو دیکھیں کہ آپ اپنا بچہ دیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین اسی اسکول سے، یہی تعلیمی نظام سے پہلے سے لے کر آخر تک، حتیٰ کہ گریجویشن تک حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، قرآن بھی پڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی تعلیم، دنیا بھی اچھی تعلیم حاصل کر کر آپ کو ملے گا. اور آگے اس کے لیے یونیورسٹیز کا انشاءاللہ دروازہ کھلا ہوا ہے. مگر یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کیوں کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے نا، دعوت اسلامی کیوں کرتی ہے؟ یہ وجہ یہ ہوتی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا ایک درد ہے دعوت اسلامی کو اللہ پاک کی رحمت سے ملا ہوا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی بچانا ہے ہر جگہ پر. تو فطرت کے تعلق سے بات ہوئی اور میں نے آپ کو یہ باتیں کچھ عرض کی ہیں. اب دیکھیں اب نصیب کی بات، میرے تو بیان کر دیا والدین کی. اب والدین کے اوپر ہے. اب والدین بولے ہم نے تو کتابیں دیکھی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے سے کیا ہے. صحیح تو ہے؟ ارے صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ تو پرابلم ہے. والدین کو بھی نہیں پتا. پرابلم یہ بہت بڑا پرابلم ہے. کیا موضوع کہاں نکل گیا میرا؟ پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے کہ والدین کو بھی نہیں پتا. اسلام کے بنیادی عقائد پڑھے ہی نہیں ہیں ہم نے، جس کو پڑھنا کہتے ہیں، سمجھنا کہتے ہیں، سیکھنا کہتے ہیں. کہ کس طرح مطلب کہ نظریات اور ہمارے اعتقادات اور ہماری ایمانیات کے جو مضامین ہیں یہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں صحیح طور پر. تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بچہ پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول میں جا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کالج میں جا رہا ہے، فلاں پڑھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بس یہی ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. دس از آور رسپانسبلٹی، پیرنٹس رسپانسبلٹی. یہ میں آپ کو والدین کی ذمہ داری آج کی رات سمجھا رہا ہوں. معراج کی رات 27 رجب 1445 سے ہجری ڈیٹ یاد کر لیں. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی اپنے بچوں کو جو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. بچہ جہاں پڑھ رہا ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہو. بچہ جس سے پڑھ رہا ہے شریعت اسے پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچہ تھوڑی کو اختیار کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ داخلہ دلاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ توفیق دے. آپ کے لیے اسباب ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے تو مہربانی کر کے اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے اداروں میں داخل کرائیں. یہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. پھر نہ کہنا کسی نے سمجھایا نہ تھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ صحیح عاشقان رسول کی صحبت پہ دے، مگر وہ بھی چیک کر کے دے کہ یہ پروپر ہماری جو ڈائریکشن اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. دعوت اسلامی پورا سسٹم اور پورا نظام کو شرعی کمپلائنس کے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. خیر، بات فطرت کی کر رہا تھا. ہماری پیاری پیاری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں. نمبر 1 مونچھیں چھوٹی کرنا، مونچھیں تراشی جائیں. یہ کتاب میں لکھا ہے مثل ابرو ہونی چاہیے. نمبر 2 داڑھی بڑھانا. اللہ توفیق دے 1 مٹھی داڑھی رکھ لیں. نمبر 3 مسواک کرنا. نمبر 4 ناک پہ پانی چڑھانا، جیسے وضو اور میں غسل وغیرہ میں ہم پانی چڑھاتے ہیں. ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا. پورے دھونا. بغل اور زیر ناف کے بال لینا. پانی سے استنجا کرنا. راوی کہتے 10ویں چیز کیا تھی وہ میں بھول گیا. یہ فطرت کی باتیں
بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اللہ کرے کہ آج کی رات نیت کر لیں، داڑھی بڑھانا بھی فطرت میں سے۔ آج تو معراج کی رات ہے، جس کی معراج کا جشن منا رہے ہیں وہ داڑھی والے تھے، جس کی معراج کا جشن منا رہے وہ زلفوں والے تھے، جس کی معراج کا جشن منا رہے وہ امام والے تھے۔ آؤ نا، ہمت کرو نا، داڑھی تو واجب ہے، منڈانا بھی حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ کاپ ایک بار رکھ کے دیکھے، اس میں وزن نہیں ہے، وزن نہیں ہے، بلکہ یہ جھکاتی نہیں ہے، یہ اٹھاتی ہے۔ ہاں، داڑھی رکھ کے گردن جھکے گی نہیں انشاءاللہ۔ گردن جو ہے نا وہ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک اس داڑھی کے صدقے میں کہیں گردن کو اپنی بارگاہ میں جھکنے دے گا، اس کے علاوہ کہیں جھکنے بھی نہیں دے گا۔ آپ داڑھی رکھ کے تو دیکھیں، ایک مٹھی داڑھی، اللہ کرے آج کی رات رکھنے کی نیت ہو جائے، جس آقا کی معراج کا جشن منا رہا ہوں، ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا۔ اور اب تو کٹائی یا منڈوائی ایک مٹھی سے گٹائی، اس کی توبہ بھی کرنی ہے۔ ہمت کریں میرے پیارے اسلام بھائیو، زندگی کا کیا پتا آج کی رات آخری رات ہو۔ اسی طرح مسواک کرنے کی عادت پیدا کریں، مسواک لیں، یہ بھی فطرت سے ہے۔ اچھا، اب تو ناخن بھی بڑھانے کا رواج چل گیا، عورتوں میں تو ہے ہی ہے، غلط ہے، مردوں میں بھی آ چکا ہے، ناخن بڑھاتے ہیں۔ اب کچھ بولنا ہے؟ یہ مردوں کو بھی عجیب پرابلم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، اس کو عورت بننے کا شوق ہو گیا، بالی پہنے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہاتھوں میں مہندیاں لگائے گا، سر میں چوٹی لگا لے گا۔ ارے اللہ نے تجھے مرد بنایا، مرد بن کے جی بھائی، یہ عورتوں کے کام ہے، مردوں کے نہیں ہیں۔ اور اس کو شوق ہو گیا عورتوں کے جیسے کپڑے پہنو، عورتوں جیسا منہ ہو، عورتوں جیسا چہرہ ہو، عورتوں جیسے ناک ہو، عورتوں جیسا کان ہو، عورتوں جیسے ہاتھ ہو، عورتوں جیسے بال ہو۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ مردوں میں آؤ۔ جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ عورتوں کو بھی شوق ہو گیا ہے، مردوں جیسے کپڑے، مردوں جیسا انداز، مردوں جیسے بات، بالکل الٹا، بالکل الٹ پلٹ ہو گیا، سارا الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ مرد بولتا ہے میں عورت جیسا ہو جاؤں، عورت بولتا ہے مرد جیسا ہو جاؤں۔ میرا آج عورت بننے کا دل ہو رہا ہے، اب کچھ بول رہا ہے، کل میرا مرد بننے کا دل ہو رہا ہے، کچھ بول رہا ہے۔ عجیب دنیا ہو گئی ہے، عجیب فلسفے ہو گئے، عجیب و غریب انداز ہو گئے، عجیب و غریب ایجوکیشن ہو گئی ہے۔ کوئی بولے میں آج سے مرد ہوں تو اس کو مرد مان لو، کوئی بولے میں آج سے عورت اس کو عورت مان لو۔ اب کچھ بول رہا ہے، کچھ وراثت کا کیا کرو گے بھائی؟ شریعت کا مطلب بالکل فطرت، نیچر سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ اور چل پڑیے قوم، چل پڑیے قوم، آ جاؤ، میں کہتا دعوت اسلامی میں آ جاؤ، فطرت پر چلاتی ہے، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلاتی ہے، اور انشاءاللہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آج معراج کی رات ہے، کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون سے راستے پر چل پڑے ہو؟ مردوں کو سمجھنا پڑی؟ نہیں یار ہم کو پتہ نہیں چلا، تمہیں نہ پتہ چلا، کلر کا پتہ ہے، سیاہ سفید کا پتہ ہے، گرم ٹھنڈے کا پتہ ہے، ڈیزائن فیشن کا کچھ بھی سب کچھ پتہ ہے، یہ نہ پتہ چلا کہ یہ عورت کا طریقہ ہے یا مردوں کا طریقہ ہے، عورت کو نہ پتہ چلا۔ آزادی ہے، آزادی، بھائی ایسی کون سی آزادی ہے؟ تمہیں اللہ نے عورت بنایا، عورت بن کے جیو، تمہیں اللہ نے مرد بنایا، مرد بن کے جیو۔ تو عورت بنایا تو عورتوں والی صفات دی ہے، مرد بنایا تو مردوں جیسی صفات بھی دی ہے۔ خالق کائنات نے ہماری تخلیق جو فرمائی اس کو سمجھے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ نیچر بدلنے پر سارے تلے ہوئے ہیں، نیچر بدلنے، اور ایجوکیشن سپورٹ کر رہی ہے، ایک طبقہ سپورٹ کر رہا ہے، میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، اب بھائی جاؤ نا یار، کہاں پھنس گئے ہو؟ چلتے مدینے کی طرف، چور فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ کیا میرے سر کیا ہو کیا گیا ہم کو؟ نہیں یہ نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے زندگی کا۔ اسلام و دین کو سمجھے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، حدیثیں پڑھیں، حدیث کی شروحات پڑھیں،
قرآن کی آیت پڑھے، آیت کریمہ کے تفسیر پڑھے، سب سمجھ میں آ جائے جو میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، تمہیں دین اور اسلام کی باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل۔ اسلام اور دین میں فطرت پر بلا رہا ہوں میں آپ کو، نیچر پر بلا رہا ہوں میں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دودھ کا پیالہ قبول فرمایا کہ امت فطرت پر رہے گی، اور الحمدللہ ایک تعداد ہے، مگر جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں ان کو لانا ہے، اور میڈیا آگے پیچھے کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کچھ سمجھتے نا بھائی کیا ہے یار، یہ غلط ہے، بند کر دو، یہ کو ہو سکتا بند کر دو۔ اچھا یوں بھی ہو رہا ہے، اچھا ایسا بھی ہے، ارے واہ، ارے واہ کیوں گلے بھیا، ہائے ہائے کرو، واہ واہ نہ کرو۔ یہ ہائے ہائے کرنے کا ٹائم ہے، یہ واہ واہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہائے وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہائے بھی کیوں کرے، مدینہ مدینہ نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس وہ ہے نا کہ کیا حالات، کیا خوبصورت شعر ہے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت گدا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا للہ یہ عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیریس ہو جائے اے میرے پیارے سے، کئی معراج کی راتیں آئیں، کئی شب برات آئیں، کئی ماہ رمضان آئے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ معراج کی رات یہ علم، معراج کے اس واقعے میں علم دین سیکھنے کا سبق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی وہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ترجمہ کنز العرفان، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، خاص اسرار یعنی رازوں کا علم عطا فرمانے کے لیے پیارے آقا کو معراج پر بلایا گیا۔ آپ سوچئے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں نبیوں رسولوں کا علم اسی تک ہے، اس سے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں۔ مگر آیا جب سدرا کا مقام، آیا جب سدرا کا مقام، سدرا یہ جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، سدرۃ المنتہا۔ جب جبریل امین علیہ السلام چلتے رہے ساتھ، جب سدرا کا مقام آیا جب سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم۔ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے غلامی بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی،
جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. سفر معراج سفر علم تھا. اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں بلا کر کیا کیا علوم عطا فرمائے, کیسے کیسے راز بتائے گئے, اس کا علم کسی کو نہیں. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح قدوس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. قصر دنا کے راز میں, قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے. روح قدس سے پوچھئے, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. اللہ پاک نے شب معراج اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا علم عطا فرمایا, اس کی خبر تو کچھ نہیں ہے. البتہ بعض روایات سے کچھ اندازہ سا ہو پاتا ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب میں معراج کی رات پردہ غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلوں پچھلوں کا علم موجود تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. اسی مفہوم کی ایک حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشرق و مغرب یعنی ایسٹ و ویسٹ کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا. عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں, ذرہ ہے کون سا تیری جس پر نظر نہیں. یہ علم غیب ہے کہ رسول کریم نے خبریں وہ دی کہ جن کی کسی کو خبر نہیں. معراج میں خدا نے بلایا انہیں جہاں واللہ اس جگہ پہ کسی کا گزر نہیں. ہے نا, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سارے عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سارے عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان. وہ خدا جس کا مکان نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تو یہ جو ہم آج واقعہ معراج سے جو سبق لیسن جو ہم نے لینے ہیں جن کا بیان جاری ہے, اس میں علم حاصل کرنے کا, علم دین حاصل کرنے کا بھی سبق ہمیں ملا ہوا. اس کی ڈیٹیل ہے. اب چونکہ ہمیں امیر سنت سے بھی ماشاءاللہ معراج کی باتیں سننی ہے کیونکہ آج تو شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. تو علم دین جو اس وقت یعنی اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کوئی میجر ایشوز بتائیں, میجر باتیں بتائیں, بڑی بڑی چیزیں ہائی لائٹ کریں کہ جس کی ہمیں کمی ہے معاشرے میں, جو مطلب جس کو دور کیا جائے, اس میں بنیادی بات علم دین کی کمی ہے. اگر مسلمان علم دین صحیح طور پر سیکھ لے, کئی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. مسائل حل ہی ہوتے چلے جائیں گے, یقین مانیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس طرف آنے کا رجحان نہیں ہے. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے. دیکھیں آسانی اس وقت موجود ہے. خود آپ کا موبائل کے ذریعہ آپ علم دین کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ ذریعے موجود ہے. اب اس بھی موبائل پر بیٹھ کر دنیا بھر کی چیزوں میں گم ہو جانا, بھائی علم دین حاصل کرو نا یار, ثواب ملے گا, اللہ پاک اجر دے گا, جنت کے راستے پر چلائے گا.
بڑے بڑے رتبے عطا فرمائے گا علم دین کے ذریعے. اب تو آن لائن سروس دعوت اسلامی نے دی ہوئی ہے. پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ مدنی قافلہ ہے. دعوت اسلامی کے 3 دن کے، 12 دن کے، 1 ماہ کے، 12 ماہ کے مدنی قافلے الحمدللہ جو مسجد سفر کرتے ہیں، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، سٹی بائی سٹی، ایریا بائی ایریا مدنی قافلے جو ٹریول کرتے ہیں. آپ کوشش تو کریں، اس میں سفر تو کریں کہ وہ کیا ہمیں یار ٹائم نہیں ملتا. آپ ایک مرتبہ تھوڑا سا کٹے تو صحیح اپنی اس روٹین آف لائف جس کو کہتے ہیں نا، زندگی کا جو ایک انداز ہے، اس سے جسٹ ون ٹائم اسٹارٹ تو لیں. آئے تو صحیح ایک مرتبہ مدنی قافلے کی طرف اور بیٹھ جائیں عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے. انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر مائنڈ بدل جائے گا، اللہ نے چاہا تو سوچ بدل جائے گی. آپ خود کہیں گے یار اٹس ناٹ امپاسبل، یہ تو پاسبل ہے، ہو سکتا ہے. چھٹیاں آتی ہیں، ابھی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، بعد نظر چھٹیاں آتی ہیں. کئی لوگوں کی سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، تو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے مدنی قافلہ ہو سکتا ہے. چھٹی نہ بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے. کبھی تو 3 دن تک چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو مدنی قافلے ہو سکتے ہیں. یہ علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں جو دعوت اسلامی کے ذریعے میں مل رہے ہیں. مسجد میں درس فیضان سنت، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع، یہ علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں. مدرسۃ المدینہ بالیغان علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. یہ سارے علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کو ملتا ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. مکتبۃ مدینہ کی کتابیں چھپ کر ملتی ہیں، یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. سوشل میڈیا، دعوت اسلامی کے جو سوشل پیجز ہیں ان پر آ جائیں، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. فیس بک پیجز ہیں دعوت اسلامی کے، ان پر آ جائیں، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. اور سوشل پلیٹ فارم اس پر ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. اگر علم دین سیکھنے کا ذریعہ دیکھنا ہے تو علم دین سیکھنے کے ذریعے کافی ہیں جو دعوت اسلامی نے ہم کو دیے. ہماری گلیوں سے لے کر ہمارے علاقے کی مسجد تک، اور مسجد سے لے کر مدنی مراکز تک علم دین سیکھنے کے اتنے ذرائع. جامعۃ المدینہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، مدرسۃ المدینہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. تو علم دین سیکھنے کے ذرائع اتنے بڑھ گئے، اور موسٹلی جو ذرائع ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. دیر از نو اینی فیس، کوئی فیس نہیں ہے چندے کے علاوہ. جیسے آن لائن فیضان اکیڈمی آن لائن ہے یا دارالمدینہ چلے وہ ٹھیک ہے، لیکن مدرسۃ المدینہ فری، جامعۃ المدینہ فری. ہفتہ وار اجتماع میں آنے کے لیے کون سا پیسے لیے جاتے ہیں؟ یہ فیس تو نہیں ہے نا جس کو فیس بولتے ہیں. پھر علم دین سیکھنے کا ایک اور بہترین ذریعہ جو زبردست ذریعہ، اور ذریعہ بھی ہے اور ماحول بھی ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان. اور ماہ رمضان کا پیارا پیارا اعتکاف، پورے ماہ کا اعتکاف، جس نے کتنے ہی ہیں جن کی سوچیں بدل دی، جن کی زندگی کا انداز بدل دیا، جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تو ہونے والے پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، یا جتنے دن اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے مسجد میں گزارتے ہیں. آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، سنت اعتکاف فیضان مدینہ میں کرتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے ملتے ہیں، مدنی حلقے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، قرآن درست کروایا جاتا ہے، فرض علم سکھایا جاتا ہے، فطرت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سکھایا جاتا ہے. آج جو ہم نے فطرت پر بیان سنا، جو معراج کی رات کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا، تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کو ہمت کرے، آج معراج کی رات ایک نیت کرے. ابھی ایک اور بڑی رات آنے والی ہے، 15 شعبان، شب برات، بہترین وقت آنے والا ہے، بہترین. دعوت اسلامی کا تو زبردست، جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ 14 شعبان کو عصر تا مغرب مسجد میں اعتکاف کر لیتے عاشقان رسول. کہ نامہ اعمال بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، آخری گھڑی مسجد میں گزرے، توبہ استغفار میں گزرے، علم دین میں گزرے. یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے، خود امیر سنت موجود ہوتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، توبہ رو کر اس ٹائم پہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، کہ نامہ اعمال بند ہونے کا وقت ہے. اور جیسے ہی نامہ اعمال کی ابتدا کا وقت شروع ہوتا ہے، مسجد ہی میں ہوتے ہیں، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے مل رہی ہوتی ہے. اور ایک تعداد 14 شعبان کا روزہ رکھتی ہے. کل انشاءاللہ 27 شعبان ہے، 27 رجب ہے، ایک تعداد جو 27 رجب کا روزہ رکھتی ہے، اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ سنیں گے. تو یوں سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت کئیوں کے پاس ہے، وقت نہیں. وقت ہے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے،
दावतों में 4-4 घंटे गुजार देते, वक्त ही वक्त है यार। मोबाइल पर बैठ के 2-2, 3-3 घंटे गुजारते, कहते वक्त नहीं है। वो वक्त ही वक्त है। अगर वक्त नहीं भी है तो दीन सीखने के लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज भी तो निकाला है ना वक्त। मेराज का सदका है, जिसने मेराज की बरकत है, तो दावत इस्लामी का आलमी मदीना मरकज फैज़ान मदीना देखें और ना जाने कहां का इज्तिमात हो रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक रात की बरकत अता फरमाए और खूब खूब इल्म दीन हासिल करने के अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अपने घर में भी किताबें रखें, मकतूबुल मदीना की पढ़ते रहा करें, मुताला जारी रखें। और चंद मैंने कुछ दावतें दी हैं, दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से, इज्तिमात के ताल्लुक से, आशिकान रसूल की सोहबत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक नेक आमाल का जो रिसाला है इसको वो देखने, इस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि ये भी इल्म दीन हासिल करने के बेहतरीन जरिया रास्ता दिखा देता है ये नेक आमाल का रिसाला। हम चलने वाले बने। ज़राए बहुत है मेरे प्यारे, देर मेनी वे, इतने रास्ते के बयान से बाहर है। सोबत बदलनी चाहिए। दावत इस्लामी आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करें, इंशाल्लाह रास्ते मिलते रहेंगे। अमीर सुन्नत की ज़ियारत मदनी चैनल की स्क्रीन पर आप भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे, कर लीजिए। चलें भाई, एक और ज़ियारत भी हो गई, 2 ज़ियारतें हो गई हैं। क्या बात है, क्या इसके भी नसीब है भाई, कुल इख्तियारात हैं इनको भी।